نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ کے بارے میں مختصر طور پر کل میں نے عرض کیا تھا اور آج اس آیت کے دوسرے جز یعنی رب العالمین اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ رب العالمین کا تعلق اور ربط الحمدللہ سے کیسا ہے اور کس طرح سے ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ رب العالمین سے پہلے الحمدللہ ہے، جس کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ گویا کہ اس جز میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف کریں۔ تو رب العالمین میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے، اور رب العالمین جو ہے اس کی دلیل ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور پھر اس طرح سے بھی کہ تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے چار طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف محض اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کوئی اور ان کی اپنی ذاتی غرض اور ذاتی منفعت اس سے نہیں ہوتی، وہ صرف اس لیے تعریف کرتے ہیں اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جو انبیاء کہتے ہیں، انبیاء کہلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اولیاء کرام ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمتیں اور اس کے احسانات اپنے اوپر بے شمار پاتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کی حمد کرتے ہیں۔ یہ عام شکر گزار بندے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اس امید پر اس کی حمد اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آئندہ اللہ کا رحم اور اللہ کی رحیمی یعنی اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہوگی، اس امید پر تو وہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو ڈر اور خوف اور اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو پہلے قسم کے حضرات کا بیان تو الحمدللہ میں ہو گیا، یعنی وہ نفوس قدسیہ کے جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کا لوگوں کا بیان جو ہے وہ رب العالمین میں ہو گیا۔ اور تیسری قسم کے جو لوگ ہیں ان کا بیان الرحمن الرحیم میں ہو رہا ہے۔ اور چوتھی قسم کے جو لوگ ہیں کہ جو ہیبت اور خوف اور ڈر سے اس کی تعریف کرتے ہیں، ان کا بیان مالک یوم الدین میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو مالک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، جس کو اپنے بندوں پر قدرت ہے، جو اور اس کے بندے اس کے قابو میں ہیں، تو ان کو جو ہے چاہیے کہ وہ اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ رب العالمین، رب کے معنی
مالک کے بھی آتے ہیں، سردار کے بھی آتے ہیں، اور رب کے معنی پالنے والے کے بھی آتے ہیں. اور یہاں اس جگہ جو ہے اس کے تینوں معنی یہاں پر جو ہیں وہ درست ہیں. رب کے معنی اگر سردار کے لیں تو سردار آپ کو پتا ہے کس کو کہا جاتا ہے کہ جو بڑا بلند مرتبہ ہوتا ہے، اسی کو سردار کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی بڑا عالی شان ہے، بڑی عظمت اور بڑے مرتبے کا وہ حامل ہے اور بڑی رفعت والا ہے. واللہ علی العظیم فتعالی اللہ الملک الحق. تو یہ سب اس کی صفات ہیں. تو یہاں یہ معنی بھی درست ہے کہ جو اعلیٰ ہے، عظیم ہے، جو بلند ہے، بالا ہے. اور اس کے معنی پرورش کرنے والے کی بھی ہیں، اس معنی میں بڑی وسعت ہے. اور اس کے معنی مالک کے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً مالک ہے، اور دوسروں کو جو ملکیت عطا کی ہے وہ مجازی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ مالک رہے گا. اور باقی جو مالک ہیں وہ اس کی عطا سے مالک ہیں. پھر وہ ایک وقت مخصوص سے مالک ہوئے اور ایک وقت مخصوص تک وہ مالک رہیں گے، پھر ان کی مالکیت ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا ہمیشہ سے ہے، اور دوسروں کا مالک ہونا ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی عطا سے ہے، ایک خاص وقت سے ہے. تو اللہ رب العزت کی مالکیت اور اس کا مالک ہونا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی ملکیت کو فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے. اور دوسروں کا مالک ہونا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مالک نہیں رہیں گے. اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی فرض کریں کار کا مالک ہے تو وہ مالک ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ ایک وقت آیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا وہ مالک نہیں رہے گا، پھر وہ ہر چیز کا مالک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پالنے والا ہے. رب کے معنی پالنے والے کی بھی ہے. تو اب کب سے وہ پالنے والا ہے اور کب تک وہ پالنے والا رہے گا اور اس کا پالنا کس طرح سے ہے، تو وہ بھی رب العالمین سے صاف معلوم ہو رہا ہے. اور یہ اس طرح کہ جب سے عالم ہے اللہ تبارک و تعالی اس وقت سے اس کی پرورش کر رہا ہے اور اس کو پال رہا ہے. اور اس کا پالنا بڑا عام ہے اور اس کا پالنا خاص بھی ہے. اس کی ربوبیت خاص بھی ہے اور اس کی ربوبیت عام بھی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا پالنا ایسا بے مثل ہے کہ اس کے پالنے کی طرح کسی کا پالنا نہیں ہو سکتا. بظاہر ماں اور باپ پالنے والے ہیں لیکن ان کا پالنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح پالنا نہیں ہے. اور وہ اس طرح کہ دیکھیں کہ جب ہم باپ کی پیٹھ میں سے ماں کے پیٹ میں آئے اور پھر اس کے بعد یعنی وہ خاص پانی جس سے کہ وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس پر جو ہے جناب اس میں ہڈی بنی، پھر اس پر گوشت پوست جو ہے وہ چڑھا. تو یہ تمام مراحل ایسے ہیں کہ جن میں پرورش کا تعلق ماں باپ سے ہے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد خیر سے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے پرورش فرماتا ہے کہ ماں کے سینے میں دودھ کی نہر جاری فرما دیتا ہے. ماں صرف یہ کرتی ہے کہ وہ دودھ منہ کے بچے کے منہ میں ڈال دیتی، پستان اپنا جو منہ کے بچے میں دے دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ دودھ ماں کے پستان سے بچے کے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچتا ہے، معدے میں پہنچتا ہے، تو پھر ماں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا ہضم ہونا اور پھر اس سے جو ہے جناب بچے کی تربیت ہونا، نشو و نمو ہونا، اس کا بڑھنا بتدریج
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ جناب ماں بھی جو ہے وہ بچے سے دودھ کو چھڑا لیتی ہے، یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے بچہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو ماں سے اس کا تعلق اس حوالے سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب بچے کو جو ہے کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے اور وہ جناب پھر جوان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی تربیت کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تربیت فرماتا ہے اور پالتا ہے، اور پھر کس طرح سے پالتا ہے، ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق پالتا ہے۔ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے، تمام رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس جہان کو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا مخلوق ہے کہ جس کو وہ پال رہا ہے۔ انسانوں کو تو اس طرح سے پالا، اور ایک مخلوق جو ہے عالم نباتات سے بھی تعلق ہے ایک مخلوق کا، ہم درخت کہتے ہیں اس کو، تو آپ درختوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے اس کی پرورش ہوئی، کس طرح سے اس کو پالا۔ درخت جو ہے وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے، ان کی پرورش کس طرح سے کی کہ ان کی خدمت کے لیے باغبان کو مقرر کیا، مالی مقرر ہوا وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس طرح سے کہ مالی نے باغبان نے جناب درخت کو وہیں کھڑے کھڑے کھاد پہنچائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ سمندروں دریاؤں سے پانی لے کر ان کو سیراب کرے۔ تو اس طرح سے ان کی پرورش ہوئی۔ حیوانات کو، چرند و پرند کو اس طرح سے پالا کہ پرندوں کو فرمایا کہ تمہارا رزق گھونسلوں میں نہیں پہنچے گا، ان کو طاقت، حرکت کی طاقت دی، اور انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلیں اور جناب صحرا میں پہنچے، میدانوں میں پہنچے، کھیتوں میں پہنچے، جہاں جناب ان کے لیے کسان نے جو ہے جناب کھیتی لگائی، اور پھر وہاں جو ہے ان کے لیے دانہ ان کا جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا فرمائے۔ انسان تو صرف یہی کرتا ہے کہ وہ دانہ ڈال دیتا ہے، پھر جو ہے جناب پانی اور دھوپ اور دوسرے ذرائع سے اللہ تبارک و تعالی اس دانے کو اگاتا ہے اور اس سے غلہ نکالتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جناب وہ غلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے پھر جانوروں چوپایوں کو اس طرح سے جو ہے رزق بہم پہنچاتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت دی، اس کو طاقت عطا فرمائی، اس کو کمانے کی صلاحیت عطا فرمائی، تو اس کو حکم ہوا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کو رزق گھر بیٹھے ہوئے نہیں ملے گا، بلکہ اس کو یہ طاقت عطا ہوئی ہے حرکت کی، اور اس کو جو ہے سمجھ کی اور صلاحیت عطا ہوئی ہیں، اور کمانے کی اس کو طاقت عطا فرمائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ وہ باہر نکل کر اپنا معاش اور اپنا رزق حاصل کرے، کیونکہ انسان جو ہے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے جانوروں پرندوں کی طرح، بلکہ اس کو مختار بنایا ہے۔ اس لیے اس کو حکم ہوا کہ وہ اس طرح سے اپنا رزق حاصل کرے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرورش کے جلوے ہیں اور پرورش کی صورتیں ہیں، اور پالنے کی یہ تمام جو ہے انواع و اقسام ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پال ہے۔ پھر خالق اور مخلوق کے پالنے میں بڑا فرق ہے، اور وہ اس طرح سے دیکھیے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی پرورش کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ انسان ہے، اور ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ لیکن ذرا آپ غور کریں کہ ماں باپ کی پرورش جو بچے کی وہ کرتے ہیں، اس میں ان کی غرض وابستہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہم پال رہے ہیں، بیٹے کو ہم جو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، یہ آگے چل کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ان کا نام ان سے چلے گا، تو اس غرض کے تحت پال رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی غرض کے پالتا ہے، اس کی کوئی جو ہے غرض اور منفعت وابستہ نہیں ہے، جیسا کہ ماں باپ کی اپنی اولاد سے اغراض اور منفعتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ پالتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ملازموں کو پالتا ہے، ان کو تنخواہیں دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ضرورت کے وقت جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں۔ مالدار جو ہے غریبوں کو پالتے ہیں تو ان کی بھی غرض ان سے وابستہ ہوتی ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے اگر جو ہے ان کو پالتے ہیں تو آخرت میں ان کو ثواب ملے گا،
اور یا پھر پالتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں، یا پھر بعض سخی جو ہے وہ پالتے ہیں دیتے ہیں تو اس وقت دیتے ہیں جبکہ ان سے سوال کیا جاتا ہے، جبکہ ان سے مانگا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ مخلوق اگر کسی مخلوق کی پرورش کرتی ہے تو ان کی اغراض اور ان کی منفعتیں جو ہے ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنی مخلوق کی پرورش فرماتا ہے تو اس کی کوئی غرض اور کوئی منفعت مقصود نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کی پرورش میں۔ پھر ہم اللہ رب العزت کو رب کہتے ہیں، اور ایک فرقہ جسے عیسائی کہا جاتا ہے وہ اللہ کو اب کہتا ہے اور ہم رب کہتے ہیں۔ اب کے معنی باپ کے ہیں اور رب کے معنی پالنے والے کے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو مخلوق کا باپ بتلانا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے، اس لیے کہ اب اور رب میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی باپ تو وہی ہے نا جو اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ باپ اپنے بیٹے، اپنے بیٹی، اپنی اولاد کی پرورش جو ہے وہ تنہا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے، اپنی اولاد کی پرورش کرنے میں اس کی ماں کا محتاج ہے۔ بغیر ماں کے باپ تنہا جو ہے وہ پرورش نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جبکہ آپ دیکھیں کہ رب وہ ہے کہ جو پرورش کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، باپ کے ساتھ جنسیت میں اور نوعیت میں شریک ہے، اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کا بیٹا انسان کہلاتا ہے کیونکہ وہ اس کی جنس سے ہے۔ یہی سے آپ سمجھیں کہ ہمارے پیٹ سے کیڑے خارج ہوتے ہیں اور کپڑوں سے اور سر کے بالوں سے جوئیں نکلتی ہیں، اگرچہ ہمارے وجود ہی سے یہ کیڑے اور یہ جوئیں خارج ہوتی ہیں، لیکن ان کو اولاد نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ ہماری ہم جنس نہیں ہے۔ تو جب ایک مخلوق کے وجود سے پیدا ہونے والی چیز اور مخلوق اس کو ہم جنس نہ ہونے کی وجہ سے جناب اس کو اولاد نہیں کہا جا سکتا، تو پھر جو خالق ہے تو مخلوق کا اس کو باپ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اب جو عیسائی اللہ کو اب کہتے ہیں یعنی باپ بتلاتے ہیں اور مخلوق کو اولاد کہتے ہیں، تو یہ تو ان کی حماقت ہی ہے کہ کسی طرح بھی جو ہے خالق اور مخلوق میں یہاں مناسبت نہیں ہے، جنسیت اور نوعیت نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ کیسے کہا جائے؟ لہذا یہ بالکل غلط نظریہ ہے، بالکل باطل عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کا باپ کہا جائے۔ ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اب نہیں ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام فرق ہیں اب اور رب میں اور خالق اور مخلوق کے پالنے میں۔ آریا جو ایک قوم ہے، ایک فرقہ ہے، اس کے ماننے والے جو ہیں یہاں رب العالمین پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے تو پھر وہ مسلمانوں سے قتل کیوں کراتا ہے؟ اور رب کے تو معنی ہے پالنے کے، تو مارنا یہ تو پرورش کے خلاف ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ناقص مخلوق کا وجود جب اعلی مخلوق کے پرورش کے لیے رکاوٹ بنے تو اس کو دور کر دینا ہی جو ہے یہ عین پرورش ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھیے کسان کھیت لگاتا ہے، کھیتی کا جو ہے وہ جناب لگاتا ہے، جب وہ کھیتی اگتی ہے تو اس کھیت میں نرم نرم بڑی خوبصورت گھاس بھی خود بخود جو ہے وہ اگ جاتی ہے، تو دیکھنے میں تو بظاہر بڑی خوبصورت ہے، لیکن کسان یہ جانتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس خوبصورت گھاس کو رہنے دیا گیا تو یہ بڑھتی چلی جائے گی اور کھیتی کی پرورش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، تو اسی لیے جو ہے وہ جناب اس گھاس پھوس کو اور خود رو پودوں کو
جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ تو یہ کھیتی کی پرورش کے لیے ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ اس فصل کو اور اس کھیتی کو وہ گھاس نقصان پہنچائے گی۔ تو ایسے ہی کفار کا وجود ناقص ہے، اور اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اور یہ جناب پھیل جائیں تو پھر اللہ کے بندوں کے لیے زمین جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی اور عرص حیات ان کے لیے تنگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ رب کی پرورش کے لیے جو ہے یہ آڑ تھے، تو اس لیے ان کا مٹا دینا ہی اور ان کا ختم کر دینا ہی جو ہے یہ پرورش کے لیے ضروری تھا۔ تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا، اور اس ناقص مخلوق کے وجود کو اس ذریعے سے اور اس طریقے سے دنیا سے مٹا دینے کا جو ہے وہ حکم ہوا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جب رب العالمین رب ہے تو پھر وہ خاص لوگوں کو بیماری میں کیوں مبتلا کرتا ہے، کیوں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، مصیبتوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ رب العالمین کا کام تو ہے پالنا، پرورش کرنا، تکالیف سے بچانا، تو تکالیف میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصائب کا آنا، بیماریوں کا آنا، تکالیف کا جو ہے آ جانا، اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جو حکمتیں نہیں جانتے ہیں وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ مصائب و آلام اور تکالیف، ان پر صبر کیا جاتا ہے تو درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ گناہ گاروں پر اگر یہ آلام اور مصائب پریشانیاں آتی ہیں تو ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مال کی زکوٰۃ جب نکالی جاتی ہے تو بظاہر زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نظر آتی، لیکن حقیقتاً زکوٰۃ کا نکالنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے یہ برکت کا باعث ہے، اس مال میں اضافے ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے کہ پھلدار درخت کی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں تو آئندہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پھل آتا ہے۔ تو اور یا اسی طرح سے آپ دیکھیں تو اس کی حکمتیں جو سمجھ نہیں سکتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بچہ جو ہے اپنے والدین سے شہد مانگتا ہے، اور والدین سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی عمر ہے اور اس صورت میں اگر ان کو جو ہے یہ شہد دے دیا جائے گا تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بیمار جو ہے جناب حکیم کے پاس جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکیم صاحب جو ہے انہیں بڑی میٹھی اور لذت والی دوا جو دیں، لیکن حکیم صاحب اور معالج ڈاکٹر جو ہے جناب اس کو کڑوی دوا دیتا ہے۔ تو اب یہ ماں باپ کا اپنے بچے کو اس وقت شہد نہ دینا اور حکیم کا اپنے مریض کو کڑوی دوا دینا جو ہے یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں بہت ہی انصاف ہے اور ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے اگر بیماریاں یا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو یہ اس کی پرورش کے منافی نہیں ہے۔ ایک اور بات کہتے ہیں کہ جب رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے، اس کے آگے بڑی دیر تک دعائیں کی جاتی ہیں، بڑی لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب وہ پالنے والا ہے تو اس کو دعا قبول کرنا چاہیے۔ یہاں بھی جو ہے وہ ایک نقطے کو نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے ایک بات متعین کر لیتا ہے، اس کے حق میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات اس کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جس چیز کا سوال کر رہا ہے اس کے لیے اس میں نقصان ہے، اس لیے جو ہے وہ جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے وہ اس کو اس وقت عطا نہیں ہوتا ہے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یا بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے تو اس کے بدلے دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔